آج کی اس قسط میں صبح کی وجہ سے وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے کالج سے آن کر وہ فریش ہونے کے بعد شادی کا البم دیکھنے لگی، جس میں ہر جگہ اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ اس طرح اچانک شادی پر بھلا وہ کہاں خوش تھی؟ اس لیے اپنی ناراضگی کے اظہار کے طور پر وہ ہر جگہ اس طرح پوز کیے ہوئی تھی کہ جیسے کسی نے اسے مار کر بٹھایا ہو۔ مگر اس کے باوجود ہر وقت سادہ رہنے والی سودا کو جب بلوچی میردن سوٹ میں میک اپ اور زیورات سے سجایا گیا تو اس کے معصوم حسن کو دیکھ کر کتنے لوگ بھوت سے رہ گئے۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دوسری طرف خضر وائٹ شلوار قمیض میں بلوچی پگڑی میں ہنستا مسکراتا بہت ہینڈسم لگ رہا تھا کہ ہلکی ہلکی شیو میں کہ نظر نہ لگ جائے۔ سودا نے محبت سے اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ خضر بہت خوش لگ رہا تھا۔ دوسری تصویر کی جو کہ بلوچی میں ولیمے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اس نے لائٹ پرپل کلر کا بلوچی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ خضر کی بڑی بہنیں ہانی باجی اور ختیجہ باجی اسے پیار کر رہی تھی۔ ان دونوں کو سودا بہت پسند آئی تھی۔ مبارکی والے دن کی تصویروں میں خضر کافی سنجیدہ لگ رہے تھے اور ایک بھی اس کی مسکرائی تصویر نظر نہیں آئی۔ ارسل بھائی نکاح اور رخصتی کے بعد امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مبارکہ کی وہ موجودہ نہ تھے، اس لیے خضر کو دکھاوے کے لیے مسکرانا پڑا۔ سودا کے دل کی کیفیت عجیب ہونے لگی۔ اس نے کبھی اس نکتے پر اس طرح نہیں سوچا تھا۔ خضر خوش نہیں تھا، صرف اپنے دوست کے مجبور کرنے پر اس سے شادی کر بیٹھا تھا۔ دل میں دکھ نے آ گھیرا، تبھی دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے البم اٹھا کر بیڈ کراؤن کے دراز میں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم۔ خضر ٹائی بیڈ پر اچھال کر تھکن سے بے حال ہوتے ہوئے بیڈ پر آ گرا۔ وعلیکم السلام، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سودا نے گھبرا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لمس کو محسوس کر کے خضر نے فوراً آنکھیں کھولیں اور بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور بغور اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا۔ خضر کے یوں بھرپور انداز میں دیکھنے سے اس کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ چہرے پر رنگوں کا جہاں آباد ہو گیا۔ اس کی نظریں آپ ہی آپ جھک گئی۔ خضر مسکراتے ہوئے دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تبھی خضر کا سیل فون بجا اٹھا۔ دونوں بری طرح چونکے۔ خضر نے اٹھ کر پاکٹ سے موبائل نکالا۔ وہ بغور خضر کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں شیری یار، میں نہیں آؤں گا، اکیلے آ کر میں کیا کروں گا؟ تم پلیز میری طرف سے عاطف سے ایکسکیوز کر لینا۔ خضر نے موبائل آف کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس پر اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ کہاں آنے کو کہہ رہے تھے؟ سودا کے پوچھنے پر اس نے ریسٹ واچ اتارتے ہوئے ذرا اس کی طرف دیکھا۔ میرا دوست شیری تھا، وہ میرے کو عاطف کی آج ویڈنگ اینیورسری ہے، اس لیے اس نے تمام اسٹاف کو انوائٹ کیا ہے، اس لیے شیری پوچھ رہا تھا کہ میں آؤں گا یا نہیں۔ میں اکیلے جا کر کیا کروں گا، اس لیے ایکسکیوز کر لیا۔ پھر تم بھی اکیلی ہو۔ خضر فریش ہونے کے لیے اٹھ گیا، مگر اس سے بالکل بھی اٹھا نہ گیا۔ یہاں خضر خود کو شادی شدہ ظاہر نہیں کرتا یا وہ سودا کو بیوی کے روپ میں سب سے ملوانا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ جس چیز کو خضر کی محبت سمجھ بیٹھی تھی وہ محبت نہیں تھی۔ وہ سودا کو سب سے ملوا کر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ دل میں ویرانی نے اس کے بسیرا جما لیا تھا۔